میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دوستوں، محترم بزرگوں اور اسلامی رشتے سے پردہ نشی میری اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم اس اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت سے ہی آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ایمان والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل۔ اگر کوئی اس دنیا کے اندر تمہارے لیے تمہارا کوئی رول ماڈل کوئی ہو سکتا ہے، جس کے نقش قدم پر تم چلو، جس کے حرکات و سکنات کی تم پیروی کرو، جس کے چال چلن، رنگ ڈھنگ اور جس کے طور طریقے کو تم اختیار کر سکو، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی یاد تمہارے دلوں میں ہے، تو اے لوگو، تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا نمونہ بناؤ۔ کیوں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانے کا حکم دیا؟ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس نبی کو نمونہ بنانے کا حکم دیا جس نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کیا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے، بچپن سے لے کر کے نبی بنائے جانے تک، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے سامنے جھکے نہیں، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ وہ نبی جو اخلاق و کردار کا بہترین نمونہ، ایسے نبی کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنانے کا حکم دیا جو دوسروں کی گالیاں کھا کر کے، دوسروں کی گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا تھا۔ یہ آئیڈیل ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہتا، امام کائنات نے اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا۔ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کی جان کے درپے تھے،
جب موقع آیا تو اپنے صحابہ کو کہا ہے میرے ساتھیو تم مت کھاؤ، تم ان لوگوں کو کھلاؤ کیونکہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ نبی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن آپ کے منہ پر آپ کے چہرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اور یاد کیجئے اس شخص کو جو یمامہ کا گورنر تھا، یمامہ کا بادشاہ تھا، پکڑ کے لایا جاتا، جرنیل ہے، کرنیل ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اسے پکڑ کے لا کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے جاتے ہیں، اس کا حال چال پوچھنے جاتے ہیں، اس کی خبر لینے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے سمامہ کیسے ہو؟ کیا کہا تھا سمامہ نے؟ کہا اے محمد پکڑ کے لائے ہو، باندھ کر کے رکھا ہے اور خیریت پوچھ رہے ہو؟ مارنا ہے تو مار دو اور چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، مارو گے تو میں قتل کا مستحق ہوں اور چھوڑ دو گے تو تیرا احسان ہوگا۔ اللہ کے رسول چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پوچھا سمامہ کیسے ہو؟ پھر وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، پوچھا سمامہ کیسے ہو؟ پھر وہی جواب۔ کہا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے اے سمامہ 3 دن میں تیرے پاس آیا، وہ امام جو کائنات کا امام ہے، جو سارے انبیاء کا امام ہے، جو سارے جہان کا امام ہے، ایک قیدی کے سامنے اس قیدی کے حال چال پوچھنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سمامہ ایک بار ذرا نظر تو اٹھاؤ، ایک بار میرے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ کہا سمامہ نے کیا چہرے کی طرف دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ تیرے چہرے سے بدتر چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا میرے شہر کو تو دیکھ لو۔ کہا کیا تیرے شہر کی بات کرتے ہو؟ تیرے شہر سے بدتر شہر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس چہرے کو بدصورت کہا، اس چہرے کو برا بھلا کہا جس کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ صحیح روایت مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمة لا شہمت اذنیہ وعلی حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن چوکور تھا، ہٹا کٹھا تھا، آپ کے کندھے کے درمیان دوری تھی، آپ کے بال آپ کے کان کے لو تک تھے۔ اللہ کی قسم آپ سے بہتر اور خوبصورت چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ برا بن عازب کہہ رہے ہیں آپ سے بہتر چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح روایت ترمذی شریف 3648 نمبر کی حدیث کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے امام کائنات سے خوبصورت چیز نہیں دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے میں سورج چل رہا ہے، وہ چہرہ جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما رأیت شیئا احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیتہ فی لیلۃ اضحیان، کہا میں نے چاندنی رات میں، ترمذی کی روایت ہے 2811 نمبر کی حدیث، کہا کہ میں نے چاندنی رات میں ایک مرتبہ امام کائنات کا چہرہ دیکھا، اور چاند 14ویں رات کی چاند ہے، چاندنی رات میں میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میں ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور ایک بار چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ جعلت انظر الیہ والی القمر، میں کمپریزن کر رہا تھا کہ کیا چاند خوبصورت ہے یا ہمارے نبی، پیارے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے۔ کہا فہو لہو عندی احسن من القمر، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام کائنات کے چہرے سے خوبصورت یہ چاند بھی نہیں ہے۔
وہ چہرہ جس کے بارے میں کعب بن مالک نے کہا، امام بخاری نے نقل کیا 4418 نمبر کی حدیث، کہا اذا سر استنار وجهه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے آپ کا چہرہ کھل جاتا تھا، کأنہ قطعۃ قمر، ایسا لگتا تھا کہ چاند ٹوٹ کر کے آپ پڑا ہے۔ وہ چہرہ جس کی صحابہ کرام نے اتنی تعریف کی، اس سے خوبصورت چہرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اس خوبصورت چہرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے، یہ سیرت ہے امام کائنات کی۔ اگر چاہتے حاکم وقت ہیں، پورا پاور ہے، صحابہ کرام ثمامہ کی بات کو سن کر کے پھڑپھڑا رہے ہیں، ان کے ہاتھیں جنبش کر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، ایک اشارہ کرے ثمامہ کا کام تمام ہو جائے، صفحہ چٹ ہو جائے، 6 انچ چھوٹا کر دیں، تیار ہیں۔ لیکن امام کائنات نے کیا کہا؟ تیسرے دن کہا، اے میرے ساتھیو اطلقوا سراحہ، اے میرے ساتھیو ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اتنا بدتمیز انسان ایسے بدتمیزی کر رہا ہے، ہم ہوتے تو ایک گھوسا مار کے منہ پھوڑ دیتے، ہے کہ نہیں؟ کہا چھوڑ دو۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ امام کائنات کا حکم تھا آمنا وصدقنا، چھوڑ دیا۔ امام کائنات کے اس برتاؤ کو دیکھا، ثمامہ جا رہے ہیں، تھوڑی دور پہنچے، یاد آیا اب تک نہیں دیکھا، ایک بار چہرہ گھما کر کے تو دیکھ لیں۔ چہرہ گھما کر دیکھا، ایک بار نظر پڑی امام کائنات کے اس چمکتے دمکتے چہرے پر، جتنی تیزی سے گئے تھے اتنی تیزی سے واپس آ گئے۔ امام کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اب کیا ہوا بھائی، چھوڑ دیا تو اب کیوں آئے ہو؟ کہا جب نہیں دیکھا تھا تو جا رہا تھا، اب دیکھ لیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، غسل کیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، امام بخاری نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4372۔ کہا ثمامہ نے اس وقت کہا کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا تو میں کہا تھا کہ آپ کا چہرہ سب سے بدتر چہرہ ہے، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ سے خوبصورت چہرہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب نہیں قبول کیا تھا تو آپ کے دین سے بدتر دین میرے نزدیک کچھ نہیں تھا، آج قبول کر لیا، آپ کے دین سے بہتر دین اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب مدینہ کی گلیاں نہیں دیکھی تھی تو سب سے بدتر شہر مجھے نظر آیا، لیکن جب مدینہ کی گلیوں کا سیر کر لیا، احب البلاد الی اللہ کان اصبح بلدک احب البلاد الی، آپ کا شہر مدینہ میرے نزدیک سارے دنیا کے شہروں سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا آئیڈیل ہمیں ایسے انسان کو بنانا چاہیے، اور یہ طریقہ، یہ طرز، یہ عمل، یہ برتاؤ، یہ سلوک، یہ بیہیویئر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صداقت و راست بازی کا سبق دیا۔ ہم آپ کو آئیڈیل مانتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ امام کائنات نے 40 سال تک اپنے آپ کو پہلے سچا ثابت کر کے دکھایا، 40 سال تک اپنے آپ کو سنوار کر کے سجا کر کے پیش کیا، جس کو نبوت سے پہلے سارے لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4770۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں، لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب جب حاضر ہوئے تو آپ نے اعلان کیا، اذا اخبرکم ان خیلا یغیر علیکم
فَهَلْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا الصِّدْقَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتلاؤں، یہ خبر دوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، كُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، کیا تم میری بات مانو گے؟ قالوا، سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقَ، اے محمد ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہم تو 24 گھنٹے میں 24,000 جھوٹ بولتے ہیں، ہر قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ، دکان میں جھوٹ، مکان میں جھوٹ، کھلیان میں جھوٹ، جہاں بھی رہے ہماری پوری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ امام کائنات نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے نبی کے سیرت میں یہ نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی سیرت کو جو بیان کیا، جب آپ گھبرائے ہوئے غار حرا سے پریشان ہو کر کے آئے، امام بخاری نے نقل کیا حدیث نمبر 3 صحیح بخاری کتاب بدیع الوحی باب کیف کان بدء الوحی، حدیث نمبر 3 کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو صفات بیان کیا ان صفات کو اپنائیے، یہ نمونہ ہے غیروں کے ساتھ ہمارے نبی کا کیا برتاؤ تھا۔ عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ عبدا، ہرگز نہیں، اے میرے سرتاج، اس ذات کی قسم، اس رب کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ کیا کہا کہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مارنے والے ہیں، ستانے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ توڑتے نہیں ہیں۔ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس کے رشتے کو کس طرح سے توڑ دیا جائے، کس کے خلاف کس طرح سے سازش رچی جائے، کس کی شادی لگ رہی ہے اس کے خلاف جا کر کے بول کر کے اس کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ امام کائنات کی یہ سیرت ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اس کو اپنائیے کہ انک لتصل الرحم، اے اللہ کے نبی آپ رشتے جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 40 سال تک دوسروں کا بوجھ اٹھایا، تقسم المعدوم، دوسرے کو کما کر کے دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، اگر کوئی پریشان ہو اور کسی کی سواری پہ کچھ لادنا ہو، کسی کا کچھ گر جائے تو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، ہم جائیں گے ہاتھ لگانے کے لیے۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہمارے وقار کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہم کو اتنا بڑا بنایا ہے، اتنا بڑا آدمی ہو کر کے ہم جائیں گے ہاتھ لگانے؟ امام کائنات سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ کہا تحمل الکل، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، دوسروں کی موٹری گٹھری کو لے کے آپ جاتے ہیں، دوسرے کے سامان کو آپ ڈھوتے ہیں۔ وتحمل الکل وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان آئے تو اس کا اکرام کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی کرنا۔ ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیے، مہمان کی نوازی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مہمان آ جائے سب لوگ اپنی بغلیں جھانکنے لگتے ہیں کہ امام صاحب بول نہ دے کہ اس کو لے جا کر کے کھلاؤ۔ یہ سیرت ہے امام کائنات کی، مہمان نوازی کرتے تھے۔ کافر تھے، مشرک تھے مکہ کے لوگ، لیکن جب مہمان آ جاتا تو پورا کا پورا اونٹ ذبح کر دیتے۔ مشرک تھے، ایمان والے نہیں تھے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے ہماری مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے سماج سے مہمان نوازی کا تو ایک دم یہ سنت ہی ختم ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے
نے کئی بار سنا ہے کیسے انہوں نے ضیافت کیا، نہیں پہچانتے تھے، نہیں جانتے تھے اللہ کے فرشتے، پھر بھی ضیافت کیا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اس کو اپنائیے، اپنے گھروں کے اندر اپنائیے۔ کوئی مہمان آئے دوسری جگہ سے، اس کی ضیافت کیجئے، اس کی عزت کیجئے، اس کی تکریم کیجئے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیے پیجئے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں اگر کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پریشان حال کی آپ مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے کون پریشان ہے، کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں کی مدد کیجئے، پریشان حال لوگوں کی مدد کیجئے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ سر پہ اپنے صدقات و زکوٰۃ کے مال کو لے کر کے گھومیں گے، اپنے پیسے کو لے کر کے گھومیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بھائی لے لو، 2-4 روپے مجھ سے لے لو۔ کوئی لینے والا نہیں آئے گا، کوئی نہیں لے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا یفیض المال، اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی، اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی کہ کوئی 1 روپیہ لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، آپ نے مدد کیا ضرورت مندوں کی۔ مشرک ہی صحیح، وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اگر پریشان ہوتے آپ ان کی مدد کرتے، ان کا تعاون کرتے، ان کا ساتھ دیتے، ان کے کام آتے، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے اپنے کردار کو ثابت کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ آپ نے کبھی کسی پر سختی نہیں کیا، نرم دل، نرم رویہ، نرم برتاؤ، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ امتیاز تھا۔ بڑے نرم تھے، کیوں؟ اللہ نے کہا تھا کہ آپ سختی مت کیجئے گا، کسی کو ڈانٹ پھٹکار مت کیجئے گا۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 بیان فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، آپ سختی مت کیجئے گا۔ اگر آپ سخت ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کا برتاؤ سخت ہوتا، آپ کا رویہ سخت ہوتا تو یہ صحابہ کرام کا جو جھرمٹ لگا رہتا ہے، صحابہ کرام کی یہ جو بھیڑ لگی رہتی ہے، صحابہ کرام جو آپ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، یہ سب بکھر جاتے، سب آپ سے بھاگ جاتے۔ بڑے نرم دل، بڑے شفیق، بڑے مہربان، ایسا مہربان دنیا نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 707، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اقوم فی الصلاة واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه۔ صحیح روایت بخاری شریف کی۔ اللہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آج تھوڑی لمبی نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھانی شروع کر دیتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ عورت جو بچے کو لے کر نماز پڑھنے آئی ہے، اس بچے کی رونے کی آواز میری کانوں سے ٹکراتی ہے۔ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں، میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں، کراہیۃ ان اشق علی امہ، کہ کہیں میری لمبی نماز کی وجہ سے بچے کی ماں تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ اللہ، اتنی شفقت کس کے لیے؟ اپنے امت کے لیے، مار کھائے اپنے امت کے لیے، بائیکاٹ ہوا امت کے لیے۔ آج ہمارے سامنے تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس وقت کو یاد کیجئے جب شیب ابی طالب میں امام کائنات چند ساتھیوں کے ساتھ گھیر دیے گئے تھے، بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو ایک دانہ نہیں بھیجنا ہے،
3 سال تک ایسی حالت ہو گئی، اللہ رحم فرمائے، ہمارا ایمان ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ 3 سال ایسی نوبت آئی، ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں، صحابہ کرام پتیاں، سوکھی پتیاں چوسنے پر مجبور ہوئے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، کس کے لیے؟ ہم اپنے امت کے لیے۔ چوٹیں کھائی، مارے کھائی، کوہ صفا پہ موجود ہیں، ابو جہل آتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تماچا زوردار لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے ہیں، آپ وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی جا کر کے ان کے چچا امیر حمزہ کو بتلاتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ قربان جائیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کی اتنی فکر کہ مار کھائے ہوئے ہیں، سر سے خون رس رہا ہے، چچا ابو حمزہ جاتے ہیں، ابو جہل کو مارتے ہیں، کہتے ہیں یا مصفر استی، اے سورین پہ خوشبو لگانے والے، تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میرے بھتیجے کو مار رہے ہو۔ تیر کمان لیا تھا، اسی کمان سے دیا تھپاک اور آ کر کے کہا اے میرے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ قربان جائیے اس نبی پہ کہا امام کائنات نے اے میرے چچا آپ میرے رشتے ہوئے خون کو دیکھ کر کے بدلہ لے لیے، مجھے خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ آپ نے میرے لیے بدلہ لے لیا، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، جب آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں، تب مجھے خوشی ہوگی۔ امیر حمزہ کی حمیت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے میرے بھتیجے تو آؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے دی ایمان کی۔ وقت کو دیکھتے تھے کس طرح سے، کس وقت کیسی دعوت دینی۔ اگر سیکھنا ہے تو اپنے نبی سے سیکھیے، اس بازار کا حال بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے میرے بھائیو۔ صحیح روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی 159 نمبر کی حدیث، طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق ذوالمجاز کے مارکیٹ میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا آپ مارکیٹ میں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، میرے بھائیو کتنی پریشانیاں صحیح امام کائنات نے اپنے امت کے لیے۔ مارکیٹ میں اگر کسی کو مارا جائے اس سے بڑی اس کی بے عزتی اور کچھ ہو سکتی ہے؟ کہا میں نے دیکھا اللہ کے رسول مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر کے بول رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور پیچھے سے ایک آدمی یتبعہ رجل، ایک آدمی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ان کی ایڑیوں پہ ڈنڈے سے مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، ان کی ٹخنا کو زخمی کر دیا، آپ کے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، ٹخنا سے خون بہہ رہا ہے، ایڑیوں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اس کی بات مت مانو، یہ بہت جھوٹا ہے۔ وہ نبی جس کو سارے عرب سچا مانتے تھے وہ بول رہا ہے کہ اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبد المطلب کا ایک بچہ ہے۔ کہا یہ کون ہے جو مارکیٹ میں اسے مار رہا ہے؟ کہا یہ عبد العزہ ابو لہب ہے۔ اللہ اکبر، مارکیٹ میں بے عزتی صحیح امام کائنات نے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اس لیے سیرت کو پڑھیے، باتیں اور ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اللہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، ہم تو باپ دادا سے مسلمان ہیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے طریقے پر، آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ جو لوگ گزر گئے ہوں اللہ ان کی قبر کے اندر زحمت ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، تمام ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ
ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبر میں ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔